وزیراعظم شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا۔ نائب صدر گوگل، امریکی ناظم الامور وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ بھی موجود تھیں۔ وزیراعظم کا گوگل کے نائب صدر ولسن اور ان کی ٹیم کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کہا۔ گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ گوگل پاکستان میں نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نائب صدر گوگل نے کہا کہ گوگل پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI کو 2 دن میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ شفا اسپتال کے جنرل فزیشین، جنرل سرجن، آئی اسپیشلسٹ پر مشتمل بورڈ بنایا جائے۔ کارڈیالوجسٹ، میڈیسن اسپیشلسٹ کو بھی شامل کرنے کا حکم۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو بھی میڈیکل بورڈ کے ساتھ رکھا جائے۔ اخراجات بانی PTI کے اہل خانہ ادا کریں گے۔ عدالت کا ہفتے میں 1 دن اہل خانہ سے بھی ملاقات کا حکم۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اسپتال کے باہر کسی قسم کی سیاسی سرگرمی نہ کی جائے۔ میڈیکل رپورٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے ریمارکس کیے کہ بانی کی صحت کے پیش نظر میڈیکل سہولت بنیادی حق ہے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر آرڈر واپس لے لیا جائے گا۔ کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر تک ملتوی۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنوں کا تیسرا دن۔ مظاہرین کے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور IPPs کے فورینزک آڈٹ کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، ہم لوگوں کو ریلیف دلانے آئے ہیں۔ لوگ ہر لیٹر پر حکومت کو لیوی اور بھتہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ دھرنے میں لوگ کہاں سے آئیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ حکومت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ امت شاہ کے الزامات مسترد۔ بھارت میں گرفتار افراد کو پاکستان سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت بیرون ملک دہشت گردی برآمد اور دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے۔ بھارت محدود سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارت بیرون ملک دہشت گردی کی برآمد اور دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان متعدد بار بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد عالمی برادری کے سامنے رکھ چکا ہے۔ زیر حراست بھارتی بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن یادو پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ پہلے آنا چاہیے تھا۔ یہ خان صاحب کا رائٹ ہے، حق ہے، اور اس طرح ہائی کورٹ کا بھی پہلے سے آرڈر تھا، اور ابھی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا، اور میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوگا تو آگے بات بنے گی۔ بانی PTI کی صحت پر کبھی سیاست نہیں کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ صحت سے متعلق رپورٹس کو ذاتی معاملات کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ بانی PTI کی صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ وقت نے ثابت کر دیا، سیاسی ہتھ کنڈوں سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھی کسی کو سیاسی طور پر مائنس کرنے کے حق میں نہیں۔ سیاست اپنی جگہ، ملک اور جمہوریت سب سے اہم ہے۔ میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ آج اس فیصلے کو PTI جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے اور عدالت کی بھی تعریف کر رہی ہے۔ تو انہوں نے بڑی دیر کی، یہی ایک سیدھا اور لیگل راستہ تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی ہے۔ تحریک انصاف آج عدالتوں کی تعریف کر رہی ہے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو بولے، تحریک انصاف نے بڑی دیر کی، سیدھا راستہ یہی تھا۔ اگر قانونی راستہ اختیار کر لیتے تو یہ ریلیف پہلے ہی مل جاتا۔ PTI جب فیصلہ پسند کا نہ ہو تب بھی عدالتوں کا احترام کریں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہے، اور میں نے آنریبل سینیٹرز کو یہاں اس فیصلے کی
اور عدلیہ کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کے اوپر یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں انصاف کر رہی ہیں کہ عمران خان کی جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں, وہ ان کی رہائی ہو, وہ دیگر ان کے معاملات ہوں جو آپ نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے, ان کا فیصلہ عدالتوں سے ہونا ہے. پی ٹی آئی کا اعتراف خوش آئین ہے کہ ملک کی عدالتیں میرٹ پر اور انصاف پر کام کر رہی ہیں, انصاف فراہم کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے مقدمات اور رہائی کے معاملے کا فیصلہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے. پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال, کہا کہ وزیر اعظم یا حکومت کے پاس عدالتوں کے فیصلے تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ماضی میں اپوزیشن رہنماؤں نے بھی عدالتوں کا سامنا کیا اور رہائی عدالتوں ہی کے ذریعے حاصل کی. پرامن احتجاج تمام شہریوں اور تنظیموں کا آئینی و قانونی حق ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر جائزہ اجلاس. نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا کہ بین الوزارتی تعاون اور جامع حکمت عملی ناگزیر ہے. باعزت روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. نوجوانوں کو ہنرمند بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے. نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکیومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے. بھارت مارکہ حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بھارتی مواد تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور کی انتہائی ڈرامائی, رنگین اور حقائق کے منافی داستان تیار کی. پہلگام واقعے کے مبینہ ملزمان 28 جولائی کو مارے گئے. 7 مئی کو بھارت نے کس کو سزا دی؟ 100% مشن کامیابی کا بھارتی دعویٰ آپریشنل ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا. پاکستان نے بھارتی جارحیت کے دوران 8 فوجی طیارے مار گرائے. فلمی مناظر طیاروں کے نقصان اور حقیقی جنگی حقائق نہیں بدل سکتے. کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ کہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, اور کلبھوشن یادو کیونکہ پکڑا جا چکا تھا بلوچستان سے, ٹیررزم کے انسیڈنٹس کر رہا تھا بلوچستان کے اندر. پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی کا مؤثر جواب دیا گیا. وزیر اعظم نے غیر جانبدارانہ اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی. عالمی تحقیقات کی پیشکش سے پاکستانی موقف کو تقویت ملی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارک کا تقریب سے خطاب, کہا کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری بھارتی دہشت گردی اور سہولت کاری کا ثبوت ہے. مارکہ حق کے دوران پاکستان نے بیانیہ سمیت ہر محاذ پر بھارت کو شکست دی. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں. پاکستان کے ہر طبقے نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی سی این این کی نمائندہ سے نوک جھونک ہو گئی. جنوبی کوریا سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے خفگی پر اظہار کیا. سختی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ, تم جعلی خبریں پھیلاتے ہو. اس دوران ٹرمپ شمالی کوریا کے حکمران سے متعلق سوال گول کر گئے. آبنہ ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ. برطانوی میری ٹائم آپریشن ایجنسی کے مطابق جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا. آبنہ ہرمز سے باہر جانے والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا. عملے کو عمانی کوسٹ گارڈ نے مدد فراہم کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.